الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کل کی جو ہماری کلاس تھی اس کے اندر ہم فعل ماضی کی گردان سیکھ رہے تھے۔ آج بھی ہم اسی کے حوالے سے تھوڑا سا انشاءاللہ کام کریں گے، اور کل جو ہے نا وہ ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہنہ کے صیغوں تک تو ہم صحیح چلے تھے، لیکن آگے پھر چونکہ وقت مکمل ہو گیا تھا وہاں پر پھر ہم نے گردان تیزی کے ساتھ کر لی تھی، تو لہٰذا آج کوشش کریں گے کہ تھوڑا سا ہم اور سکون کے ساتھ جو ہے نا وہ اس کو بھی دیکھ لیں۔ انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا والے صیغوں کو بھی، انا، نحن والے صیغوں کو بھی۔ تو انشاءاللہ آج کی کلاس جو ہے وہ ہم دوبارہ فعل ہی کے حوالے سے کریں گے۔ البتہ کل ہم انشاءاللہ پھر اپنے سبق پر واپس آ جائیں گے، اور کل انشاءاللہ ہم پھر جمع کے حوالے سے پڑھیں گے۔ تو آج بہرحال آج ہی کے سبق پر رہتے ہوئے آج ہم انشاءاللہ دیکھیں گے، بلکہ ہو سکتا ہے اگر آج کچھ ٹائم بچ گیا تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے نا وہ جمع کے بارے میں بھی کچھ بتائیں گے انشاءاللہ۔ تو ہم نے جو ہے وہ جناب گردان کی تھی ضمائر کے ساتھ، ضمائر منفصلہ کے ساتھ۔ منفصلہ ضمائر 14 ہیں: ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہنہ، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا، نحن۔ تو یہ ہیں 14۔ تو یہ جو ہے نا یہ اسی کے مطابق ہم چلتے ہیں۔ یہاں سے ہم گردان لکھتے ہیں: ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہنہ۔ پھر ہے جی انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا۔ پھر ہے جی انا، نحن۔ ٹھیک ہے جی، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہنہ، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا، نحن۔ گردان ہم نے کس فعل کی تھی؟ گردان ہم نے کی تھی نصر کی۔ آج ہم اس کی نہیں کریں گے، آج ہم کسی اور کی کریں گے۔ تو نصر کی گردان ہم نے کی تھی۔ تو ہوا نصرہ، مدد کی اس ایک مرد نے۔ ہما نصرا، مدد کی ان دو مردوں نے۔ ہم نصرو، مدد کی ان سب مردوں نے۔ ہیا نصرت، مدد کی اس عورت نے۔ ہما نصرتا، مدد کی ان دو عورتوں نے۔ ہنہ نصرنا، مدد کی ان سب عورتوں نے۔ انتا نصرتا، تم ایک مرد نے مدد کی۔ انتما نصرتما، تم دو مردوں نے مدد کی۔ انتم نصرتم، تم سب مردوں نے مدد کی۔ انتی نصرتی، تم عورت نے مدد کی۔ انتما نصرتما، تم دو عورتوں نے مدد کی۔ انتنا نصرتنا، تم سب عورتوں نے مدد کی۔ انا نصرتو، میں نے مدد کی۔ نحن نصرنا، ہم نے مدد کی۔ ٹھیک ہے جی، اب ہم اس کو سیدھا سیدھا پڑھتے ہیں۔ تو نصر گردان کیسے کریں گے؟ نصرہ، نصرا، نصرو، نصرت، نصرتا، نصرنا، نصرتا، نصرتما، نصرتم، نصرتی، نصرتما، نصرتنا، نصرتو، نصرنا۔ تو اس طرح ہم نے کل کی تھی گردان۔ آج ہم اسی طریقے سے کریں گے۔ ایک فعل لیتے ہیں سمع۔ سمع، سمع کا کیا مطلب ہے جی؟ سنا اس ایک مرد نے۔ مذکر بھی کہہ سکتے ہیں، مرد بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو سمع، اس نے جو ہے نا وہ سنا۔ اب جناب سمع ہم اگر گردان کی طرف آئیں تو سمع ہم کہاں لکھیں گے؟ ہوا سمع،
سمع، ٹھیک ہے، کیا ترجمہ ہوگا؟ سنا اس ایک مرد نے، ٹھیک ہے جی۔ فاعل کدھر ہے اس کا ہم نے کیا کل پڑھا تھا؟ فاعل مستتر تقدیرہ ہوا، تو ہم لکھ دیتے ہیں فاعل مستتر تقدیرہ، تقدیرہ کا کیا مطلب کہ وہ نمائندگی کرتا ہے یا وہ ہے ہوا، تقدیرہ ہوا، فاعل مستتر تقدیرہ ہوا، فاعل اس کا چھپا ہوا ہے، مستتر کا کیا مطلب؟ چھپا ہوا، فاعل مستتر، فاعل چھپا ہوا ہے، تقدیرہ ہوا، وہ ایک مرد ہے، ٹھیک ہے۔ فاعل سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کام کرنے والا ایک مرد ہے جو غائب میں ہے، یہ نہیں پتہ چلتا کہ اس کا نام کیا ہے، اس کی عمر کتنی ہے، وہ رہتا کدھر ہے، کرتا کیا ہے، آج دوپہر میں اس نے کھایا کیا تھا، کچھ نہیں پتہ چلتا، صرف یہ پتہ چلتا ہے کہ کام کرنے والا ایک مرد ہے جو غائب میں ہے، بس اتنا پتہ چلتا ہے۔ اچھا جی، پھر جی ہما، ٹھیک ہے جی، یہاں پر ہمارا کیا صیغہ بنے گا جی؟ سمع کے بعد سمع، سب کچھ وہی ہے، لیکن یہاں تبدیلی کیا ہے؟ یہاں نصر میں عین کلمے پر زبر تھی، اب یہاں سمع میں عین کلمے پر زیر ہے، تو یہ لیکن گردان بالکل اسی طرح چلے گی، گردان میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ سمع، سنا ان دو مردوں نے، اور اس کا فاعل کون سا ہے جی؟ فاعلہ الف، یہ بلکہ دو رنگوں سے ہم لکھیں تو انشاءاللہ زیادہ اچھا ہوگا۔ چلیں اب آگے دو رنگوں کا استعمال کر لیتے ہیں۔ سمعا، سنا ان دو مردوں نے، پھر ہے جی ہم پہ کیا صیغہ بنے گا جی؟ ہم پہ بنے گا سمعو، 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 یہ ایک ہی کام ہے، جو اگر آپ نے ایک گردان آپ نے پکی کر لی تو پھر جتنی بھی گردانیں ہوں گی اس میں کام جو ہے نا وہی ہوگا۔ سمعو کا کیا مطلب ہوگا جی؟ سنا ان سب مردوں نے، تو فاعل اس کا کون سا ہے جی؟ فاعلہ واو، فاعلہ واو، واو جو ہے نا وہ بتا رہا ہے کہ سننے والے بہت سارے مرد ہیں جو غائب میں ہیں، سامنے نہیں ہے، غائب میں ہے، ایبسنٹ ہیں، تھرڈ پرسن میں۔ پھر ہے جی ہیا پہ کیا بنے گا جی؟ سمعت، 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 جی کیا ترجمہ ہوگا سمعت کا؟ سمعت کا ترجمہ ہوگا سنا اس ایک عورت نے، جی اس کا فاعل کدھر ہے؟ اس کا فاعل بھی فاعلہ مستتر، اس کا فاعل بھی چھپا ہوا ہے، اور تقدیرہ وہ کیا ہے جی؟ ہیا، وہ ہیا ہے، تو فاعلہ ہیا۔ پھر کیا ہے جی؟ پھر ہے جی ہما، تو کیا صیغہ بنے گا؟ ہم نے کیا بنایا تھا؟ نصرتا، یہاں پر کیا ہے جی؟ سمعتا، 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 سمعتا کا کیا ترجمہ ہوگا جی؟ سنا ان دو عورتوں نے، جی اس کا فاعل کون سا ہے جی؟ فاعلہ الف، اس کا فاعل جو ہے نا وہ فاعلہ الف ہے۔ پھر ہے جی ہن، تا کیا ہے؟ تا ہم نے کل پڑھی تھی، تا ہے تاؤنیسی، تا تاؤنیسی۔ پھر ہے جی ہن کے ساتھ کیا بنے گا جی؟ ہن کے ساتھ صیغہ بنے گا ہمارا لام کلمہ حالت سکون میں، اور پھر نون کا اضافہ، سمعنا، سمعنا، سمعنا کا کیا ترجمہ ہوگا جی؟ سمعنا کا ترجمہ ہے سنا ان سب عورتوں نے، جی اس کا فاعل کون سا ہے جی؟ فاعلہ نون، یا نا بھی کہہ سکتے ہیں یا نون بھی کہہ سکتے ہیں، فاعلہ نا یا نون، فاعلہ نون، ٹھیک ہے جی۔
تو یہ ہے سمعنا، نون ہمیں کیا بتا رہے کہ سننے والی بہت ساری عورتیں ہیں جو سب کی سب غائب میں ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد پھر ہم نے کیا کہا تھا، اس کے بعد پھر ہم نے کہا تھا کہ اس کے بعد پھر آسان ہے۔ اب انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، اس کو دوبارہ لکھ لیتے ہیں تھوڑا سا آگے کر کے۔ اچھا جی، یہ جی انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا۔ ٹھیک ہے جی، انت، انت پر ہمارا صیغہ کیا بنے گا جی؟ انت پر ہمارا صیغہ بنے گا سمعتا، سمعتا۔ کیا مطلب ہوگا جی سمعتا کا؟ سنا تم ایک مرد نے، سنا تم ایک مرد نے۔ جی فاعل کون سا ہے؟ فاعل ہو تا، تا فاعل ہے جی۔ پھر ہے جی انتما، انتما پہ کیا صیغہ بنے گا جی؟ انتما پہ بنے گا سمعتما، سمعتما۔ یہ آپ قرآن حکیم میں دیکھیں گے نا تو وہاں آپ کو یہی تا، تما، تم، تی، تما، تنا، تو، نا نظر آتا رہے گا۔ سمعتما، سنا تم دو مردوں نے۔ جی کیا ہے جی فاعل؟ فاعل ہو تما۔ پھر ہے جی انتم، انتم پہ کیا صیغہ بنے گا جی؟ سمعتم، سمعتم۔ کیا اس کا مطلب ہوگا جی سمعتم کا؟ سنا تم سب مردوں نے۔ جی کیا فاعل ہوگا جی اس کا؟ فاعل ہو تم۔ پھر ہے جی انتی، انتی پہ کیا صیغہ بنے گا؟ سمعتی، سمعتی۔ سمعتی کا کیا مطلب ہے؟ سمعتی کا مطلب ہے سنا تم ایک عورت نے۔ لیکن کام وہی ہے لیکن ضمیروں کے حساب سے میننگ میں تبدیلی آتی جا رہی ہے۔ تو سنا تم ایک عورت نے، تو فاعل کیا ہے جی؟ فاعل ہو تی۔ جی پھر ہے جی انتما، کیا ہوگا جی؟ سمعتما۔ کیا ترجمہ ہوگا جی سمعتما کا؟ سنا تم دو عورتوں نے۔ کیا ہوگا جی فاعل؟ فاعل ہو، فاعل ہو تما۔ یہ دونوں ایک سی جیسے صیغے ہیں، سمعتما اور سمعتما۔ تو کیسے پتہ چلے گا؟ وہ اس کے سیاق و سباق سے پتہ چل جائے گا کہ یہاں پر سننے والے مرد ہیں یا سننے والی عورتیں ہیں۔ پیچھے دیکھ لیں گے، آگے دیکھ لیں گے، تو سیاق و سباق سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کون سن رہے ہیں۔ پھر ہے جی انتنا، کیا ہوگا جی؟ انتنا کا سمعتنا، سمعتنا، سمعتنا۔ سمعتنا کا کیا مطلب ہوگا جی؟ سنا تم سب عورتوں نے، سنا تم سب عورتوں نے۔ تو فاعل ہو، جی چل رہے ہیں میرے ساتھ؟ سو تو نہیں گئے؟ پتہ چلے کہ سارے طالب علم جو ہے نا وہ سوئے پڑے ہوں، تو آپ نے سونا نہیں ہے، ٹھیک ہے، جاگتے رہنا ہے۔ گردان جو ہے نا یہ ایسا کام ہے کہ جو انسان کو نیند دلا دیتی ہے۔
تو کان پکڑنے ہیں بچے ہمارے کان بھی پکڑوا دیتی ہے، ٹھیک ہے جی. تو آپ نے جاگتے رہنا ہے، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد کیا ہے جی؟ انا اور نحن، اور فیوریٹ، سارے ہمارے فیوریٹ. انا نحن جی. انا پہ کیا بنے گا؟ میں نے سنا، سمعت. سمعت، سمعت کا مطلب کیا ہوگا؟ سنا میں نے. ویسے صحیح کہیں تو چلو میں نے سنا بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم ذرا اس طرح کر رہے ہیں، سنا میں نے. تو فاعلہ تو، فاعلہ تو. فون آ گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پاس کر دیں جی. فاعلہ کیا ہے جی؟ فاعلہ تو. پھر ہے جی نحن. تو نحن کے ساتھ کیا صیغہ بنے گا؟ نحن کے ساتھ صیغہ بنے گا سمعنا. کیا مطلب ہوگا جی سمعنا کا؟ ہم نے سنا، سنا ہم نے، سنا ہم نے، یا ہم نے سنا بھی کر سکتے ہیں آپ. یہ تو میں تو صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ فعل ذرا سنا، سمع اس کا میننگ جو ہے نا وہ پہلے آ جائے. تو سمعنا فاعلہ کیا ہوگا جی؟ فاعلہ نا. ٹھیک ہو گیا جی؟ کہ نہیں لگاتے، ٹھیک ہے. تو یہ ہے جی 14 صیغے، اور 14 صیغوں کی یہ گردان ہے. ایک صیغے سے ہم مزید 13 صیغے بناتے ہیں، تو کل بن جاتے ہیں ہمارے 14 صیغے. انہی ضمائر کے مطابق جو ہم نے یاد کی ہوئی ہیں، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انت انتما انتم، انتی انتما انتنا، انا نحن، ان کے میننگز اور کام کا میننگ دونوں کو ہم جمع کرتے ہیں، اور جمع کر کے پورے 14 صیغے بناتے ہیں. تو ہماری اسی کو کہتے ہیں گردان کرنا. فعل ماضی کی گردان جو ہے نا، یا صرف کہہ لیں تو تصریف الفعل کہہ لیں، یا ہمارے ہاں جو معروف اصطلاح ہے وہ گردان ہے. تو یہ ہوتی ہے گردان کرنا. ایک فعل، دنیا کا کوئی بھی فعل آپ کو دے دیا جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے بس ان کو ان 14 صیغوں کے اندر ڈال دینا ہے. آپ کے پاس کوئی بھی جو ہے نا وہ 3 لیٹر فعل آ جائے تو آپ نے ان 3 لیٹر افعال کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ اس طرح پوری گردان جو ہے نا وہ آپ نے بنا دینی ہے، ٹھیک ہے. اب ہم اس گردان کو دوبارہ دہراتے ہیں. ہوا سمعا، ہما سمعا، ہم سمعو، ہیا سمعت، ہما سمعتا، ہن سمعنا، انت سمعت، انتما سمعتما، انتم سمعتم، انتی سمعتی، انتما سمعتما، انتن سمعتن، انا سمعت، نحن سمعنا. ٹھیک ہے جی. تو ہم ویسے پڑھتے ہیں اب ترتیب کے ساتھ، میرے ساتھ پڑھیے. سمعا، سمعا، سمعو، سمعت، سمعتا، سمعنا، سمعتا، سمعتما، سمعتم، سمعتی، سمعتما، سمعتن، سمعتو، سمعنا. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہے، یہ ایک صیغے سے آپ نے دیکھیں گے، یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے. یعنی یہ ایک دفعہ، پہلی دفعہ آپ کو تھوڑی سی مشکل محسوس ہوگی، لیکن جب آپ ایک دفعہ اس کو رٹا مار لیں گے، اور یہ رٹا ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. ایک دفعہ آپ اس کو رٹا مار لیں گے، پھر دنیا کا کوئی بھی فعل آپ کو دے دیا جائے، کہا جائے کہ جی یہ فعل ہے، اس کی گردان کریں، یہی کام جو ہے نا وہ آپ نے اس کے ساتھ کرنا ہے. وہ اس کو یاد کرنے کے لیے مدارس کے اندر کیا طریقہ بتایا جاتا ہے، میں آپ کو وہ طریقہ بتاتا ہوں. بڑا مزے کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کر نہیں سکیں گے. صرف وہی کر سکے گا جس نے بکریاں پالی ہوں گی، ٹھیک ہے. تو بکریاں پالنے والا یہ کام کر سکے. کہتے ہیں استاد، کہتے ہیں مدرسے کے کہ تم نے کیا کرنا ہے، تم نے یہ کام کرنا ہے کہ ایک بکری لینی ہے، ٹھیک ہے جی. اور بکری لے کے اس کو دونوں کانوں سے نا پکڑ لینا ہے. اس کے کان ذرا لٹک رہے ہوتے ہیں، تو دونوں کانوں سے نا بکری کے دونوں کانوں سے اس کو پکڑ لینا ہے، اور اس کو اپنے سامنے لے آنا ہے، ٹھیک ہے. اس کے یعنی برابر اس کا ہیڈ اور آپ کا ہیڈ سر برابر ہو جائیں، اور اس کو گردان سننا. اس کو کہنا ہے بھائی میں نے گردان یاد کی ہے، اب تم مجھ سے گردان سن. تو آپ نے اس کو گردان سنانی ہے. پہلے کون سی کی تھی؟ نصرہ کی. آپ جناب نے اس کو گردان سنانی ہے نصرہ کی. اب کان ایسے پکڑے ہوئے ہیں بکری کے،
اور اس کو آپ گردان سنا رہے ہیں، نصرا، نصرا، نصرو، نصرت، نصرتا، نصرنا، نصرتا، نصرتما، نصرتم، نصرتی، نصرتما، نصرتنا، نصرتو، نصرنا۔ اچھا مجھے تو آتی ہے تو میں نے تیزی سے سنا دی، آپ کو تو نہیں آتی ہوگی تو آپ تو آہستہ آہستہ سنائیں گے، ایک ایک صیغہ کر کے سنائیں گے۔ جب آپ کی گردان پوری ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس بکری سے پوچھنا ہے کیا میں نے فعل صحیح سنایا ہے، اور پھر اس کے کان چھوڑ دینے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا، اس بکری وہ بیچاری اتنی دیر سے آپ نے اس کے ایسے کر کے کان پکڑے ہوئے ہیں، جیسے ہی آپ اس کے کان چھوڑیں گے اس سوال کے ساتھ کہ کیا میں نے فعل صحیح سنا ہے، وہ کیا کرے گی، فوراً بکری کیا کرے گی، نہیں تو نے فعل صحیح نہیں سنایا، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کو پکڑ لیتے، پھر اس کو پکڑ کے اچھا چل ٹھیک ہے، پھر نصرہ سے نہیں سنایا، اب سمع والا سن، چلو جی، سمع، سمعا، سمعو، سمعت، سمعتا، سمعنا، سمعتا، سمعتما، سمعتم، سمعتی، سمعتما، سمعتنا، سمعتو، سمعنا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو ہے نا اس کی آپ نے گردان کرنی ہے، پھر اس سے پوچھنا ہے کہ کیا میں نے صحیح سنایا، پھر جناب جیسے ہی آپ اس کو چھوڑیں گے پھر وہ ایسے ایسے پھر وہ ایسے ایسے کریے، تو آپ کا اور بکری کا مقابلہ ہے۔ آپ جناب یا تو بکری بیچاری ایسے ایسے جب تک نہ کرے تب تک آپ نے اس کو سناتے رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس طریقے سے بکری کو تو یاد نہیں ہوگا، آپ کو انشاءاللہ یاد ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں دیکھیں یہاں ہم کیا کہتے ہیں، جو بھی آپ کو 3 لیٹر فعل ملے آپ نے اس کو کیا کرنا ہے، آپ نے اس کی گردان کرنا شروع کر دینی۔ میں قرآن حکیم سے یہ پہلا صفحہ نکالتا ہوں اور اس کے اندر دیکھتا ہوں کہ اس گردان میں سے آپ کے سامنے جو ہے نا وہ کتنے صیغے آ جائیں گے۔ پہلا صفحہ میں کھول رہا ہوں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون والا۔ دیکھیں سب سے پہلے ان الذین کفروا، تو یہ کفرا فعل ہے، کفرا، کفرا، کفروا، کفرت، کفرتا، کفرنا، کفرتا، کفرتما، کفرتم، کفرتی، کفرتما، کفرتنا، کفرتو، کفرنا۔ کیا مشکل ہے یار، آپ اتنے ماشاءاللہ سائنس پڑھی، انجینئر پڑھی، ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، یہ 14 صیغے نہیں آپ سے یاد ہو رہے، کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ ان الذین کفروا، ٹھیک ہے جی، سواء علیہم اانذرتا، ویسے انذرتا یہاں پر بنتا ہے انذرتا، لیکن یہ تھوڑا سا ایڈوانس لیول کا ہے، یہ بتا نہیں رہا، انذرتا تو ڈرا، انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمن، آگے کیا جی، ختمہ فعل آ گیا، پھر ختمہ 3 لیٹر، اور 3 لیٹر کے اندر آپ دیکھیں ختمہ گردان کرے دی، ختمہ، ختما، ختمو، ختمت، ختمتا، ختمنا، ختمتا، ختمتما، ختمتم، ختمتی، ختمتما، ختمتنا، ختمتو، ختمنا۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم ومن الناس من یقول، یہ بھی فعل ہے لیکن ہم اس کو نہیں جا رہے، ہم صرف وہ والے کر رہے ہیں جو ہم نے کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلیں جی، کہاں پر پھر ایک فعل آیا، پھر زادہ، لیکن اس کو بھی ہم نہیں چھیڑ رہے، یکذبون، کذبہ، کذبہ کرتے ہیں، یکذبون آیا ہے لیکن ہم کذبہ کرتے ہیں، ماضی کا صیغہ، کذبہ، کذبا، کذبو، کذبت، کذبتا، کذبنا، کذبتا، کذبتما، کذبتم، کذبتی، کذبتما، کذبتنا، کذبتو، کذبنا۔ اچھا جی، اور دیکھیے انشاءاللہ، اور مضارع کے بہت سارے صیغے آ رہے ہیں لیکن ہمیں جو چاہیے نا وہ ہمیں چاہیے ماضی کا، آمنو فعل ماضی کا صیغہ ہے، یہ بھی تھوڑا سا ایڈوانس ہے، لیکن آمنا، آمنا، آمنو، یہ کیسے بنتا ہے، یہ بھی انشاءاللہ آپ عربی سیکھتے رہیں پھر آپ کو پتہ چل جائے گا۔ آگے آئیں جی، تو اور فعل کون سا آیا ہے جی، ویسے تو خلو بھی ہے، آگے چلتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں یہ مدو بھی، لیکن یہ مضارع ہے، رابحت، چل یہ آخری صفحے پہ یہ تقریباً مجھے، بلکہ ذہبہ بھی اس کے آگے، تو رابحت کہاں بنے گا جی، رابحت یہاں پر بنے گا، سامعہ ہی کے وزن پر، رابحہ، رابحہ، رابحو، رابحت، رابحتا، ربحنا، ربحتا، ربحتما، ربحتم، ربحتی، ربحتما، ربحتنا، ربحتو، ربحنا، ٹھیک ہے جی۔ تو رابح، فما ربحت تجارتہم، تو یہاں یا ربحت تجارتہم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت، یہ پھر آ گیا نا حول، لیکن ہم کر رہے ہیں ذہبہ کو، ذہب اللہ بنورہم، تو ذہبہ کی گردان کریں،
ذہبا ذہبا ذہبو ذہبت ذہبتا ذہبنا ذہبتا ذہبتما ذہبتم ذہبتی ذہبتما ذہبتنا ذہبتو ذہب میں گیا، کیا عربی ہوگی جی؟ ذہبتو. ہم گئے، ذہبنا. تو گیا، ذہبتی ذہبتا. تو عورت گئی، ذہبتی. وہ گیا، ذہبا. وہ عورت گئی، ذہبت. تو اس طریقے سے آپ دیکھیں ہم نے گردان، اور آپ نے بالکل ایزی لینا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، یہ گردان جو ہے نا، یہ خاص طور پر صرف اس کو کہتے ہیں. تو مدارس کے اندر جب انسان طالب علم کوئی داخلہ لیتے ہیں تو پہلے 2-3 سال جو ہے نا وہ صرف چلتی ہے، گردانیں چلتی ہیں. تو وہ پہلے دن تو ان کو نہیں آ جاتی، تو 2-3 سال لگاتے ہیں، پھر جا کے ان کو یہ چیزیں جو ہے نا وہ آتی ہیں. تو یہ 14 صیغے، کوئی بھی آپ نصرہ والا پیٹرن یاد کر لیں، آپ یہ والا یاد کر لیں، دنیا کا جو بھی فعل آئے گا وہ جو ہے نا وہ اسی کے اوپر جو ہے نا وہ گردان اس کی بنے گی. کل میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک لطیفہ آپ کو سناؤں گا. وہ لطیفہ ہے ہمارے اچھے دوست عامر سہیل صاحب کا، ان کو کریڈٹ دیتے ہوئے. وہ کہتے ہیں جی آپ کو میں 3 لیٹر دیتا ہوں، تو آپ نے ان 3 لیٹرز کا استعمال کرتے ہوئے آپ نے گردان کرنی ہے. کیا ہے جی؟ فا کلمہ وہ کہتے ہیں جی ہے تھے، تے ہے کی بنی تھے. عین کلمہ ہے پے، اور لام کلمہ ہے اڑے. ٹھیک ہے جی، دیکھیں ماشاءاللہ تینوں عربی میں نہیں ہے، نہ تھے ہے، نہ پے ہے، نہ اڑے ہے. اب ہم فعل کے مطابق اس کو حرکت دیتے ہیں. تھاپڑا. ٹھیک ہے جی، تھاپڑا اے یہ والا. ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں نا آپ تھاپڑا؟ اچھا جی، آپ کہتے ہیں 3 لیٹر ہے تو گردان کریں جی. تھپڑا تھپڑا تھپڑو تھپڑت تھپڑتا تھپڑنا تھپڑتا تھپڑتما تھپڑتم تھپڑتی تھپڑتما تھپڑتنا تھپڑتو تھپڑنا. ٹھیک ہے جی، میں نے تھپڑ مارا تھپڑتو، تو نے تھپڑ مارا تھپڑتا، تو عورت نے تھپڑ مارا تھپڑتی، اس نے تھپڑ مارا مرد نے تھپڑا. ٹھیک ہے، تو یہ یعنی اس حد تک یہ رول اپلائی ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے جو بھی 3 لیٹر آ جائے چیز، آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ فعل ہے، تو آپ نے اس کی کیا کر لینی ہے؟ آپ نے اس کی کر لینی ہے گردان. یہاں تک ہوا ہما ہم ہیا ہما ہننا تک چیزیں تھوڑی سی ٹیکنیکلٹیز چل رہی ہوتی ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد تو ہے تا تما تم، تی تما تننا، تو نا. بس یہی ہے کہ تا تما تم، تی تما تننا، تو نا. تو یہ لگتا ہے جو بھی فعل ہوگا اس کے آخر میں یہی لگے گا، تا تما تم، تی تما تننا، تو نا. تو یہ لگتا جائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی گردان ہوتی چلی جائے گی. تو گردان کرنا آسان ہے. سب سے پہلے آپ اپنے ذہن میں یہ بات ڈالیں کہ گردان کرنا آسان ہے. آپ نے دیکھ لی، کل بھی ہم نے گردان کی، آج بھی ہم نے گردان کی. کوئی مشکل کام ہے؟ بس 14 صیغے ہیں، ان کو ہم نے بنانا سیکھ لیا، تو اسی کو گردان کرنا کہتے ہیں. اب ہم تھوڑا سا اور مطالعہ کرتے ہیں فعل ہی کے بارے میں. اس کو میں اب مٹا رہا ہوں، ٹھیک ہے، آپ کی اجازت سے. چلیں جی، امید ہے آپ سب نے لکھ لیا ہوگا. لکھا کریں، ٹھیک ہے، لکھنے سے اور زیادہ انسان جو ہے نا وہ چیزوں کو بہتر انداز میں سمجھتا ہے. کیونکہ لکھے گا، اس کا ہاتھ حرکت کرے گا، اس کی آنکھیں دیکھیں گی، اس کا دماغ جو ہے نا وہ تھوڑا سا زیادہ اس کو محنت کرنی پڑے گی کہ لکھنا بھی ہے. تو اب ہم نے یہ سیکھا کہ عربی جو ماضی کی گردان ہے، اس کے اندر کتنے صیغوں میں فاعل جو ہے نا وہ مستتر ہوتا ہے. بتائیں جی، کتنے صیغوں میں ہم نے یہ لکھا تھا کہ فاعل مستتر ہے؟ تو ہم نے 2 صیغوں میں یہ لکھا تھا فاعل مستتر ہے، باقی سب صیغوں میں ہم نے کیا لکھا تھا؟ فاعل موجود ہے. تو کوئی الف تھا، کوئی نون تھا، کوئی تا تھا، کوئی تی تھی، جو بھی تھا موجود تھا. اب ہم انہی دونوں صیغوں کے بارے میں مزید کچھ بات کریں گے. ٹھیک ہو گیا جی. ایک ہو گیا یہ ہیا والا صیغہ ہم نے چھوڑ دیا، ایک ہم نے ہوا والا صیغہ چھوڑنا ہے. اچھا جی، ٹھیک ہے جی. یہ 2 دیکھیں ہمارے پاس رہ گئے ہیں. ان دونوں کے بارے میں ہم نے کیا طے کیا؟ ان دونوں کے بارے میں ہم نے یہ سمجھا کہ ان دونوں کے اندر فاعل موجود نہیں ہوتا. لیکن اب اگلی بات یہ ہے کہ سم ٹائمز فاعل موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، سم ٹائمز فاعل موجود ہوتا ہے.
اور وہ ایک اسم کی ظاہری اسم کی شکل میں ہوتا ہے، جیسے سمع، تو اب سمع سنا اس مرد نے، لیکن یہاں فاعل جو ہے نا وہ ہم کہتے ہیں فاعل مستتر ہے، تقدیر ہوا ہے، تو ہاں میں ایک ادھر اسم لکھتا ہوں حامد، تو اب اس کی شکل ہوگی مرفوع، تو سمع حامدن، اب کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ اب ترجمہ ہو جائے گا حامد نے سنا، اب فاعل موجود ہو گیا ہے، ٹھیک ہے جی، اب فاعل مستتر نہیں رہا، اب فاعل موجود ہو گیا ہے، تو سمع کیا ہے؟ سمع ہے فعل، اور حامدن کیا ہے؟ حامدن ہے فاعل۔ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے۔ تو اب جب ہم سمع اس کو پڑھیں گے نا تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ سمع فاعل مستتر تقدیر ہوا، کیونکہ اب فاعل موجود ہو گیا، البتہ اس حامد کو ہم غائب کر دیں تو پھر فاعل جو ہے نا مستتر ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ہے سمعت، تو ہم لکھتے ہیں سمعت، یہاں فاعل مستتر ہے، پھر سمعت یہاں پھر فاعل جو ہے نا وہ مستتر ہے، تو ہم ایک اسم لے آتے ہیں آمنۃ، ٹھیک ہے جی۔ اب کیا ترجمہ ہوگا؟ آمنہ نے سنا، ٹھیک ہے، سمعت مؤنث کا صیغہ ہے تو ہم مؤنث نام لے کے آگے، آمنہ نے سنا، آمنہ نے سنا۔ تو اب جناب دیکھیں سمعت کیا ہے جی؟ فعل، تا تو تاؤنیس کی ہے، اور فاعل کون سا ہے؟ فاعل ہے آمنۃ، اور یہاں بھی دیکھیں مرفوع ہے، غیر منصرف ہے، تو لہٰذا اس وجہ سے یہاں پر ایک پیش ہمیں نظر آ رہی ہے۔ تو سمعت آمنۃ فعل اور فاعل، تو ان دو صیغوں کو دیکھتے ہوئے سمع، سمعت، ان دو صیغوں کو جب بھی آپ نے دیکھنا ہے تو آپ نے جملے کے آگے دیکھنا ہے کہ کوئی مرفوع اسم تو نہیں ہے، اگر تو کوئی مرفوع اسم ہے تو وہ مرفوع اسم جو ہے نا وہ فاعل ہوگا، یہ اس کی آپ نے توجہ کرنی ہے کہ جہاں بھی ہوا اور ہیا کا صیغہ آئے گا وہاں پر جو ہے نا فاعل مستتر ہوتا ہے، لیکن آپ نے توجہ کرنی ہے کہ آگے کوئی مرفوع اسم تو موجود نہیں ہے، آگے اگر کوئی مرفوع اسم آ رہا ہے پھر فاعل مستتر نہیں رہے گا، پھر فاعل موجود ہو جائے گا۔ اب جو ہے نا میں آپ کو بڑا ایک زبردست فعل جو ہے نا وہ بتاتا لاتا ہوں، جس کے لیے آج جب میں نے سمع کا انتخاب کیا تھا تو اس وقت سے یہ میرے ذہن میں تھا کہ یہ سمع کا فعل ہم استعمال کرتے ہیں، ہم یہ ہر وقت یہ فعل ہم استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہاں استعمال کرتے ہیں؟ کوئی بتائے گا کہاں استعمال کرتے ہیں؟ سمع کا فعل ہم ہر وقت استعمال کر رہے ہیں، تو کیا ہے جی؟ سمع، آگے ہے جی اللہ، سمع اللہ، کیا ترجمہ ہوگا؟ اللہ نے سن لیا، ٹھیک ہے، اللہ نے سن لیا، تو سمع کیا ہے؟ سمع ہے فعل، اور اللہ کیا ہے؟ فاعل۔ سمع اللہ، اللہ نے سن لی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سن لیا، سمع اللہ لمن، اس کو آپ نہیں چھیڑ رہے، حمیدہ، ہو بھی ہے یہاں پر جو آپ کو نظر نہیں آتی نہ آپ پڑھتے ہیں، لیکن یہاں ہو بھی ہے، تو سمع اللہ، سن لیا اللہ تعالیٰ نے، لمن، جس نے، حمیدہ، حمد بیان کی، تعریف کی، یہ بھی فعل ہے، یہ بھی ایک کام ہے، کسی نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف بیان کی ہے، وہ کون ہے جس نے کی ہے؟ وہ آپ ہیں، میں ہوں، تو ہو اس کی، یہ ضمیر ہے ہماری ضمیر متصل، اور یہاں دیکھیں یہ فعل کے ساتھ جڑ کے آ رہی ہے، تو یہ کس حالت میں آئے گی؟ مفعول بہ کی شکل میں، ٹھیک ہو گیا جی، مفعول بہ کی شکل میں۔ تو سمع اللہ لمن حمدہ، اصل میں ہوا ہے لیکن ہم پھر وہ تجوید کی قاعدے کے تحت حمدہ کر دیتے ہیں، تو سمع اللہ لمن حمدہ، سن لیا اللہ نے جس نے حمد
کی اس کی۔ اور آپ دیکھیں کتنا یہ زبردست ہے کہ آپ رکوع میں گئے، اور جیسے آپ رکوع میں گئے تو آپ نے کیا کہا؟ سبحان ربی العظیم۔ اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں لیکن یہ تو تقریباً مشترک ہے، سبھی پڑھتے ہیں۔ تو سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم کم از کم 3 دفعہ تو یہ سارے لوگ پڑھتی ہیں۔ پھر جو ہے نا، جیسے ہی آپ نے یہ تسبیحات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بیان کی، فوراً ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا جواب آتا ہے؟ اللہ نے سن لی۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اللہ کو معاذ اللہ معلوم نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فوراً جواب دے دیا، سمع اللہ، سن لیا اللہ تعالیٰ نے، لمن حمدہ، جس نے بھی اس کی تعریف بیان کی۔ تو آپ دیکھیں تو پھر ہماری نماز جو ہے نا وہ کیسی ہونی چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم ملاقات جو ہے نا وہ کر رہے ہیں، اور ہم نے اللہ کی تعریف کی، اللہ کی طرف سے فوراً جواب آ گیا کہ ایسا نہیں ہے کہ تم تعریف کر رہے ہو تو کوئی سنی نہیں جا رہی، سمع اللہ لمن حمدہ۔ تو جناب یہ ہے، آپ دیکھیں کہ یہاں پر سمع فعل ہے، اللہ فاعل ہے، اب حمیدہ فعل ہے۔ اب ہم نے اس کا فاعل ڈھونڈنا ہے۔ آگے ہم نے دیکھا کوئی مرفوع اسم، ہمیں کوئی مرفوع اسم نظر نہیں آ رہا، تو پھر ہم اس کے بارے میں کیا کہہ دیتے ہیں؟ فاعل مستتر، مستتر، ٹھیک ہے، یہ لفظ آپ کے لیے تھوڑا سا نیا ہوگا۔ تقدیر ہو، یہ بھی نیا ہوگا، اور ہوا، تقدیر ہوا۔ تو سمع اللہ لمن حمدہ، تو حمدہ میں فاعل مستتر ہے، سمع کا فاعل آگے آئے گا ان دونوں صیغوں کا فاعل۔ آپ دیکھیں اور مثال لیتے ہیں، سمعت، بلکہ یہ ہم نے لے لیا، ٹھیک ہے، اس کو رہتا تو بس اس کو ہم نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، میرے ذہن میں نکل گیا، یہ تو ہم نے کر لیا۔ اچھا جی، ایک اور مثال آپ کو میں دیتا ہوں قرآن حکیم سے، قتل، ٹھیک ہے جی، قتل کیا ہے؟ قتل ہے فعل، قتل، گردان کریں جی، قتل، قتلا، قتلو، قتلت، قتلتا، قتلنا، قتلتا، قتلتما، قتلتم، قتلتی، قتلتما، قتلتنا، قتلتو، قتلنا، پوری گردان ہوگی، ٹھیک ہے۔ آپ نے اسی طرح پوری گردانیں کرنی ہیں، جو بھی آپ کو فعل، جہاں بھی آپ کو فعل نظر آئے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اس کی مکمل گردان جو ہے نا وہ کر دینی ہے۔ تو قتل فعل ہے، لیکن ہم فاعل جو ہے نا یہاں دیکھتے ہیں تو فاعل کدھر ہے؟ فاعل مستتر، تقدیر ہوا، لیکن اب ہم فاعل لے کے آتے ہیں، قتل داؤد، داؤد، قتل داؤد، اب قتل فعل اور داؤد یہ غیر منصرف ہے، اس وجہ سے اس پر بھی ایک دم ہے، تو قتل داؤد مرفوع ہے، تو اب اس نے کیا ترجمہ کیا؟ کیا ترجمہ ہوگا قتل داؤد کا؟ داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، داؤد نے قتل کیا، یا قتل کیا داؤد نے، جیسے بھی آپ کرنا چاہیں۔ کس کو قتل کیا؟ قتل داؤد، جی بتائیں جی ہمارے آن لائن بچے، جالوتا، جالوتا، تو یہ دیکھیں یہ منصوب ہے، جالوتا کی حالت کیا ہے؟ منصوب، جیسے ہم نے پڑھا تھا نا غیر منصرف، عائشتو، عائشتا، عائشتا، مریم، مریمہ، مریمہ، ابراہیم، ابراہیمہ، ابراہیمہ، اسی طرح جالوتو، جالوتا، جالوتا، تو جالوتا منصوب حالت میں ہمیں نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو داؤد نے قتل کیا جالوت کو، یہ ایک مقابلہ ہوا تھا جس کو بنی اسرائیل کا غزوہ بدر کہا جاتا ہے۔ ایک نبی علیہ السلام کے ساتھ غزوہ بدر ہوا، لیکن ایک یہ جنگ تھی جس میں داؤد علیہ السلام شریک ہوئے، طالوت اور جالوت کی جنگ تھی، داؤد علیہ السلام وہاں آئے تو وہاں پر انہوں نے جو ہے نا وہ جالوت کو قتل کیا، تو اس کو کہا جاتا ہے یہ بنی اسرائیل کا غزوہ بدر ہے۔ اسی میں انہوں نے بڑی زبردست قسم کی دعائیں کی تھیں، وہ بھی قرآن حکیم نے نقل کیں۔ اسی میں انہوں نے یہ بات کہی تھی، کم من فئۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ایک چھوٹا گروہ ایک بڑے گروہ کے اوپر جو ہے نا وہ غالب آ گیا اللہ کے حکم سے، تو لہٰذا یہ بھی انہیں نہیں کہا، تو یہ آج ہم بھی کہتے ہیں سم ٹائمز، ہمارے بھی کوئی لڑائی وڑائی ہو جائے تو ہم بھی پھر یہی آیت پڑھتے ہیں، تو یہ اصل میں تو یہ طالوت جو تھے انہوں نے کہا تھا، تو داؤد علیہ السلام۔
اب آپ دیکھیں اس کا ترجمہ کیا ہے، قتل قتل کیا، داؤد داؤد نے جالوت جالوت کو۔ اب اگر آپ کو پتہ ہو کہ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے تو یہ داؤدہ ادھر آ جائے، جالوتا ادھر آ جائے، تب بھی میننگ سیم رہے گا، یعنی ایسے ہو جائے قتل جالوتا داؤدو، تب بھی میننگ میں کوئی فرق واقعہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی غلطی کر دے، اور غلطی کیا کر دے کہ پڑھ دے قتل داؤدا اور جالوتو، تو پھر میننگ کیا ہو جائے گا، پھر میننگ ریورس ہو جائے گا، یعنی جالوت نے معاذ اللہ داؤد علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ تو آپ دیکھیں ایک زیر زبر کی غلطی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، ایک جگہ پیش ہے، وہاں پر جو ہے نا وہ کسی نے زبر لگا دی، تو ایک زیر زبر کی غلطی سے قاتل جو ہے نا وہ مقتول بن گیا، مقتول جو ہے وہ قاتل بن گیا۔ تو اتنی اہمیت ہوتی ہے اعراب کی، یہاں ہم دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو الحمدللہ یہ تھی فعل ماضی سے متعلق ہماری بحث، جتنی ہم نے کرنی تھی یہ ہماری بحث جو ہے نا یہ مکمل ہوئی۔ اب ہمارے پاس تقریباً 4-5 منٹ ہیں، ٹھیک ہے جی، تو 4-5 منٹ ہیں، ان 4-5 منٹوں کے اندر ہم جمع کے بارے میں کچھ پڑھ لیتے ہیں۔ بنیادی سے ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے، تو آپ نے بس اب ہم اس کے بعد فعل کے حوالے سے کوئی کلاس نہیں پڑھیں گے ان 40 روزہ میں، بلکہ کلاس کے شروع میں ایک آدھ فعل لیا کریں گے، اس کی 2-3 منٹ میں گردان کریں گے، اور اس کے بعد ہم اپنی کتاب کی طرف واپس چلے جایا کریں گے۔ تو یہ فعل ماضی کی اتنی ہی گردان ہمارے اس 40 روزہ نصاب کا حصہ تھی، جتنی میں نے آپ کو 2 کلاسوں میں پڑھا دی ہے۔ مزید جو ہے نا وہ پھر ایڈوانس لیول پر مضارع کی گردان آتی ہے، پھر امر کی گردان آتی ہے، پھر اور گردانیں ہوتی ہیں مضارع منصوب کی، مضارع مجزوم کی، پھر اور گردانیں ہوتی ہیں مجہول کی، پھر اور گردانیں ہوتی ہیں نون ثقیلہ کی، ٹھیک ہے جی۔ تو گردانیں بڑی ہیں، آپ اگر ہمت جاری رکھیں تو گردانیں بڑی ہیں، ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ۔ ایویں ہی نہیں مدرسے والے 3 سال لگاتے کہ جی یہ 10-14 صیغے یاد کرنے میں شاید وہ 3 سال لگا دیتے ہیں، اتنے نالائق نہیں ہوتے۔ گردانیں بڑی ہیں، بہت گردانیں ہیں، آپ نے یاد کرنے والا بننا ہے، تو ایڈوانس لیول پر چلتے جائیں تو پھر اور چیزیں، لیکن جتنا یہ چیزیں سامنے آتی چلی جاتی ہیں اتنا قرآن جو ہے نا وہ کھل کے آپ کے سامنے آنے لگ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں جی جمع، ایک چھوٹی سی بات ہی ہم سمجھیں گے، پھر انشاءاللہ تعالی ہم مزید جمع کے حوالے سے باتیں جو ہے نا وہ کل کی کلاس میں کریں گے، اور ہاں کل کریں گے، ٹھیک ہے، وہ ساری باتیں کل کریں گے۔ دنیا کی ہر زبان میں ہوتا ہے واحد اور جمع، دنیا کی جتنی زبانیں ہیں اس میں ہوتے ہیں سنگولر اینڈ پلورل۔ انا للہ انا الیہ راجعون۔ بجلی چلی گئی ہے جی ہماری، امید ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ واحد اور جمع، واحد کیا ہوتا ہے جی؟ ایک، اور جمع کیا ہوتا ہے؟ 2 یا 2 سے زیادہ۔ عربی زبان اس اعتبار سے منفرد ہے کہ عربی زبان کا جو جمع ہے، عربی زبان کی جو جمع ہے وہ 3 یا 3 سے زیادہ پر مشتمل ہوتی ہے۔ تو واحد ہوتا ہے عربی زبان میں ایک، اور واحد اور جمع کے درمیان میں عربی زبان میں ایک چیز ہے جو اور کسی زبان میں نہیں ہوتی، اس کے لیے صحیح لفظ ہے المثنی، ڈوئل، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کو المثنی، المثنی کا کیا مطلب ہے؟ 2۔ عربی زبان میں ہر جگہ آپ کو 2 کے لیے علیحدہ چیزیں صیغے مل جائیں گے، جیسے ابھی دیکھیں ہم نے گردان پڑھی، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انت انتما انتم، انتی انتما انتن۔ تو دیکھیں یہاں پر گردان میں بھی 2 کی ہر چیز علیحدہ موجود ہے، اور جو عربی زبان کی جمع ہے وہ 3 یا 3 سے زائد پر مشتمل ہوتی ہے، 3 یا 3 سے زائد، ٹھیک ہوگا جی۔ عربی زبان کی جمع 3 یا 3 سے زائد پر، پھر لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں جہاں بھی آپ کی ہمت ہے آپ چلے جائیں، تو عربی زبان کی جمع جو ہے نا وہ 3 یا 3 سے زائد پر مشتمل ہوتی ہے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا نکتہ جمع کے حوالے سے میں نے کہا آپ کو بتاؤں۔ 2 منٹ ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، جمع یہ آپ نوٹ کر لیں، اس کو ہم مزید پھر کل پڑھیں گے۔ جمع کی عربی زبان میں 2 ٹائپس ہوتی ہیں، ایک ہم کہتے ہیں
جمع مکسر، یا بس نوٹ کرتے جائیں، انشاءاللہ مزید وضاحت ان کی کل کریں گے۔ جمع مکسر، اور دوسری قسم ہوتی ہے جمع سالم، اس کو کہتے ہیں بروکن پلورل، بروکن ٹوٹی ہوئی جمع۔ مکسر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ٹوٹا ہوا، تو بروکن پلورل۔ اور جمع سالم ساؤنڈ، یعنی صحیح ٹھیک ٹھاک، آپ صحیح سالم ہوں گے امید ہے، ساؤنڈ پلورل، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ دو عربی کی اندر قسمیں ہوتی ہیں، جمع مکسر اور جمع سالم۔ جمع سالم کی آگے پھر دو قسمیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ایک ہوتی ہے جمع سالم مذکر، اور دوسری ہوتی ہے جمع سالم مؤنث۔ تو جناب یہ دو قسمیں ہوتی ہیں، جمع سالم مذکر، جمع سالم مؤنث۔ تو ان کے حوالے سے انشاءاللہ ہم جو بھی پڑھیں گے کل پڑھیں گے، کل انشاءاللہ ہم واپس اپنے سبق پر آ جائیں گے، اور انشاءاللہ ہم سبق کو ایک پچھلے لیسن کا بھی تھوڑا سا ایک آدھ صفحہ رہتا ہے وہ بھی پڑھ کے پھر اگلا لیسن ہم انشاءاللہ اس کا آغاز کر دیں گے، غالباً لیسن نمبر 13 کا ہم آغاز کریں گے کل۔ تو کل انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے، کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔